اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں نصیب فرمایا۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی سالانہ محفل میں کہا تھا کہ چونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، لہذا تلاوت قرآن ضرور کرنی چاہیے، 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی آدمی کر سکے۔ اور دوسرا، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن درود شریف بھی ایک بڑی اہم عبادت ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ بہت زیادہ احسان ہے۔ تو وفا کا تقاضا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پہ درود شریف بھیجیں۔ یہ ہماری حضور سے محبت اور وفا کا اظہار ہے۔ درود شریف کے بارے میں جو اس کے فضائل ہیں اور جتنی حدیث ہیں بے شمار، کہ جو شخص ایک دفعہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خود اس پہ 10 بار درود شریف بھیجتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو حضور پہ سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ سلام بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مختلف حدیث میں باتیں ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا میں اگر درود نہ مانگا جائے تو دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے درود شریف۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں جس مؤثر انداز سے اس کی بات کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنے خوبصورت انداز سے بات کی گئی، اتنے دلکش انداز سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک پر صلات بھیجتے، اور اے مومنو تم بھی نبی پاک پر سلام اور صلات بھیجو۔ قرآن پاک میں اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے اس طرح بات نہیں کی گئی۔ یہ واحد ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے یہ عمل کر رہے ہیں اور تم بھی کرو۔ اور یہ بڑی ایک امتیازی حیثیت ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ انفرادی حکم ہے پورے قرآن میں۔ کسی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں اور میرے فرشتے، دوسرے بھی عمل بتائے گئے، نیک عمل، اچھے عمل، لیکن حضور پہ درود پاک کے لیے پہلے سے ایک تمہید باندھی گئی کہ میں اور میرے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو 2-3 چیزیں جو قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں یہ بڑا ضروری ہے۔ اور دوسرا درود پاک، اس لیے کہ یہ جو درود شریف ہے نا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں توحید اور اللہ کی محبت دونوں شامل ہیں حضور سے۔ توحید اس طرح ہے کہ یہ دعا ہے درود،
ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تعالیٰ سے کہ حضور پہ سلامتی اور برکات نازل فرما. تو اس کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے قریب ہیں اللہ کے، جن سے اللہ کو اتنا پیار ہے، محبت ہے، جن کی وجہ سے کائنات بنی، ان کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے، اللہ کی سلامتی کی. یہ توحید ہے اس میں چھپی، اس درود پاک میں. اس لیے اس کا حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو. اور دوسرا، اللہ کی حضور سے محبت، اور مومنین کو اس لیے زیادہ زور دیا گیا، اتنی اس کے فضائل بتائے گئے کہ وہ اس کے ذریعے حضور کی قربت اور محبت حاصل کر سکے. یہ وہ چیز ہے درود پاک. اور درود پاک جو ہے اس کے بے شمار احادیث میں اتنے اس کے فضائل ہیں کہ وہ بیان کیے جائیں تو بڑا کافی وقت چاہیے. تو اس لیے اس میں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کم از کم 100 دفعہ. اور حدیث کا مختصر ترین درود جو ہے، جو صحابہ بھی اکثر پڑھتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سلام بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے. درود ابراہیمی اعلیٰ درود ہے، لیکن اس میں سلام نہیں ہے، اس میں سلام نہیں ہے. تو صلاۃ و سلام کا حکم ہے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ اور سلام دونوں ہیں. لہذا اس کا ورد زیادہ ہونا چاہیے اس کا. اور پھر یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر نفل اس مبارک مہینے کی برکت سے فرض بن جاتا ہے، نفل، اور فرض کا 70 گنا زیادہ ثواب. تو جب درود پاک ایک امتی پڑھتا ہے تو اس پہ 10 بار سلام اور 10 بار صلاۃ، تو اس مہینے میں کتنی بار صلاۃ و سلام آتے ہوں گے. آپ اس کو جتنی ضرب دیتے جائیں محسوس ہوگا. تو یہ کیا ہمارے درود کی حضور کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست ان پہ برکات نازل فرما رہا ہے، براہ راست اس کی حفاظت میں ہے، براہ راست سلامتی میں ہے. یہ ہمیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے کسی ذریعے سے. نماز سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی بندگی کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع نہیں ہوتا اس سے. یہ ہماری اپنی ذات کی ایک دولت ہے، ایک ذات کا اپنا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اسے درست کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اپنے گناہوں کو کم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک اور کام بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کو مت بھولیں. زکوٰۃ تو فرض ہے، ویسے بھی کوئی صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ صدقات کا بھی اہتمام کریں. اور روزہ دار کا روزہ کھلوانا بڑی مطلب نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے. غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجیں، قرآن بھی پڑھیں. یہ مہینہ اس طرح گزاریں. اور خاص طور پر اس پہ مجھے بھی میرے لیے بھی بات ہے، آپ بھی اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کریں، چونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم میں اب برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل. اس کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے. جب بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، تو غصے کو بھی برداشت کریں. تو اس مہینے سے ہمیں بڑے فائدے مل سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. خصوصاً یتیم و غریب و مسکینوں کا خاص خیال رکھیں. تو چونکہ روزہ تھا اس لیے کھانا ہوگا، تو میں آج تھوڑا مختصر اس کو کر رہا ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.